الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت اور پرورش کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک تربیت عامہ، نمبر دو تربیت خاصہ، یعنی ایک عام تربیت اور دوسرا خاص تربیت۔ تربیت عامہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ان کو رزق پہنچایا اور ان مفادات و مصالح کی طرف ان کی رہنمائی کی جن میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے۔ یہ تربیت عامہ ہے۔ تربیت خاصہ وہ تربیت ہے جو اس کے اولیاء کے لیے مخصوص ہے، چنانچہ وہ ایمان کے ذریعے ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں ایمان کی توفیق سے نوازتا اور ان کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ ان سے ان تمام امور کو دور کرتا ہے جو رائے حق پر چلنے سے انہیں باز رکھ سکتی ہیں، اور ان جملہ رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہو سکتی ہوں۔ تربیت خاصہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہر بھلائی کی توفیق ملتی ہے اور ہر برائی سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ شاید یہی معنی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا سرنہا ہے کہ ان میں اکثر رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی فریادیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت خاصہ کے تحت آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رب العالمین، اس پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ اکیلا ہی ان کی تدبیر کرتا ہے، انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور اسے ہی کمال بے نیازی حاصل ہے، اور سارا جہاں ہر پہلو اور ہر اعتبار سے اس کا محتاج ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالکی وہ ہستی ہے جو ملکیت کی صفت سے متصف ہو۔ اس صفت کے آثار و نتائج یہ ہیں کہ وہ ہستی حکم دیتی ہے اور روکتی ہے، نیکی پر ثواب عطا کرتی ہے اور گناہوں پر سزا دیتی ہے۔ وہ اپنی مملوکات میں ہر قسم کا تصرف کرتی ہے اور اس کی ملکیت میں سے ایک جزا کا دن بھی ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، جس دن لوگوں کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اس دن کی ملکیت کا خصوصی ذکر آیا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی ملکیت کاملہ، اس کا کمال عدل و حکمت مخلوق پر بالکل ظاہر ہو جائے گا، عیاں ہو جائے گا، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مخلوق کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس دن بادشاہ، رعایا، غلام اور آزاد سب برابر ہوں گے۔ اس روز تمام مخلوقات اس کی عظمت و عزت کے سامنے سرنگوں ہوں گی۔ جزا و سزا کے سلسلے میں تمام لوگ اس کے فیصلے کے منتظر ہوں گے، اس کے ثواب کے امیدوار اور اس کی سزا سے خائف ہوں گے، ڈرے ہوں گے۔ اسی بنا پر اس نے بطور خاص اس دن کی ملکیت کا ذکر کیا ہے، ورنہ قیامت کے دن اور دیگر دنوں کا وہی تنہا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ سے اکیلے ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، یعنی صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ کو ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ سے ہی مدد مانگنے کے لیے مخصوص کرتے ہیں، کیونکہ نحوی قاعدے کے مطابق معمول کا اپنے عامل سے پہلے آنا حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، اور حصر سے مراد صرف شخص مذکور کے لیے حکم ثابت کرنا اور اس کے سوا جملہ افراد کی اس حکم سے نفی کرنا ہے۔ گویا بندہ کہتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ عبادت کو استعانت پر مقدم کرنا عام کو خاص پر مقدم کرنے کے باب میں سے ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کرنے کا اہتمام ہے۔ عبادت
ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال کو شامل ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے۔ استعانہ کا مطلب ہے نفع کے حصول اور نقصان کے ٹالنے میں پورے وثوق اور بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اور عبادت الہی کا قیام نیز حصول منافع اور ازالہ ضرر کے لیے صرف اللہ سے مدد کا طلبگار ہونا، ابدی سعادت کا وسیلہ اور تمام برائیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ لہذا نجات کا راستہ یہی ہے کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی جائے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے، اور عبادت اس وقت تک عبادت نہیں جب تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا نہ گیا ہو اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ ان دو امور کے وجود سے عبادت متحقق ہوتی ہے، یعنی ہم جو بھی عبادت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے استعانت کو عبادت کے بعد ذکر کیا ہے، حالانکہ استعانت عبادت میں داخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فرمائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق سے ہمیں نواز۔ الصراط المستقیم سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ حق کی معرفت اور اس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، لہٰذا اسی راستے کی طرف رہنمائی فرما اور اسی راستے میں ہمیں اپنی رہنمائی سے نواز۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا مطلب ہے دین اسلام کو اختیار کرنا اور اسلام کے سوا دیگر تمام ادیان کو چھوڑنا ہے، اور صراط مستقیم میں رہنمائی سے نوازنے کے یہ معنی ہے کہ تمام دینی معاملات میں علم و عمل کے اعتبار سے ہماری صحیح اور مکمل رہنمائی فرما۔ لہٰذا یہ دعا سب سے جامع اور بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بنابری انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ وہ اس کا ضرورت مند ہے۔ یہ صراط مستقیم ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، طریقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ اترا، جنہوں نے حق کو پہچان کر بھی اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، مثلا یہود وغیرہ۔ ولا الضالین، اور نہ یہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، مثلا نصارہ، جو بلا علم و عمل کرنے کے سبب صراط مستقیم سے بھٹک گئے، جو بغیر علم کے عمل کرنے کے سبب صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اپنے ایجاز و اختصار کے باوجود ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو قرآن مجید کی کسی صورت میں نہیں پائے جاتے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ توحید کی اقسام ثلاثہ کو شامل ہے۔ سورہ فاتحہ توحید کی تینوں قسموں کو متضمن ہے، شامل ہے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کے ارشاد رب العالمین سے ماخوذ ہے۔ توحید الوہیت، نمبر 2 توحید الوہیت، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ یہ قسم لفظ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ماخوذ ہے۔ نمبر 3 توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات سے مراد ہے کہ بغیر کسی تعطیل، بدلاؤ، تبدیلی، نفی اور انکار، تمثیل اور تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کمال کا اثبات کرنا، ثابت کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے، اور اس قسم پر لفظ الرحمن الرحیم دلالت کرتا ہے، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد اہدنا الصراط المستقیم میں نبوت کا اثبات ہے، کیونکہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نبوت و رسالت کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مالک یوم الدین سے اعمال کی جزا و سزا ثابت ہوتی ہے، نیز یہ جزا و سزا مبنی بر عدل
مبنی بر انصاف ہوگی، کیونکہ دین کے معنی ہیں عدل کے ساتھ بدلہ دینا۔ اور سورہ فاتحہ میں تقدیر کا بھی اثبات ہے، نیز یہ سورہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بندہ بھی حقیقت میں فاعل ہے، قدریہ اور جبریہ کے عقیدے کے برعکس، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم میں تمام اہل بدعت و ضلالت کی تردید ہے، کیونکہ صراط مستقیم سے مراد حق کی معرفت اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور ہر بدعتی اور گمراہ شخص حق کا مخالف ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بات کو شامل ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا استعانت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کو رب ماننے اور اس کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔